حضرت داؤد تو اوپر والے کی طرف دیکھتے تھے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو میں تو اوپر دیکھتا ہوں. میں اور آپ جب فکروں سے دو چار ہوتے ہیں تو پھر کس طرف ہم دیکھتے ہیں؟ شاید آپ کے گھرانے میں بیماری ہو، شاید آپ کے خاندان میں نا اتفاقی کا عنصر ہو، شاید آپ کا بیٹا باغی ہو، شاید آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مان رہی. میری بہن، شاید تیرا شوہر تجھ سے اچھا نہ ہو، شاید میرے بھائی تیری بیوی تیرے ساتھ جس طور پر ہونا چاہیے ویسے نہیں، شاید آپ جو اولاد ہیں آپ کے والدین ویسے نہیں جس طور پر آپ چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے مالی اعتبار سے بھی حالات خراب ہیں، پریشانیاں اور مشکلات اور ڈپریشن اور مایوسی کی کھائی میں روز بروز آپ اترتے چلے جاتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت داؤد کے اس فارمولے کو اپنا ہے. بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں، آپ اوپر دیکھنے والے ہوں. یہ ایک بات تھی جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا. دوسری بات، جب میں انجیل شریف کا مطالعہ کرتا ہوں تو حضور المسیح، مسیح ابن مریم، جن کو ہم اردو میں یسوع مسیح اردو بائبل کے مطابق کہتے ہیں، عربی میں حضرت عیسیٰ المسیح، یا وہ جن کو عبرانی میں ہم یہوشوا کہتے ہیں، یا وہ جن کو یونانی میں ہم خرسطس کہتے ہیں، آپ نے بھی کچھ فرمایا ہے. اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کا میں تھوڑا سا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ نے یہ فرمایا، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 28 آیت میں آپ نے فرمایا، اے سب، یہ میری اپنی تفسیر ہے گویا جو وہ بات کر رہے تھے، کہ اے سب محنت کرنے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، تھکے ماندے لوگوں، پریشان حال لوگ، مایوس حال لوگ، گناہوں سے دبے ہوئے لوگ، حالات کی وجہ سے تنگ آئے ہوئے لوگ، گویا تمام لوگوں کو ایک کھلی دعوت تھی. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں، آپ بتائیے کیا؟ ہاں کیا؟ جی، آپ نے کہا کہ سب میرے پاس آؤ. آپ نے یہ نہیں کہا دور چلے جاؤ مجھ سے کیونکہ میں خود اپنے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں. نو 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 نو، آپ نے فرمایا سب میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں آرام دوں. اور پھر ایک اور مقام پر وہ کہتے ہیں جس کا میں ذکر آپ کی خدمت میں کر سکتا ہوں، حضرت متی کی معرفت ملہم انجیل مقدس کے 6 باب اور اس کی 27 آیت میں آپ بڑے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ تم میں کون سا ایسا شخص ہے جو فکر کر کے اپنی زندگی میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے یا اضافہ کر سکے. سنا ہے؟ اگر آپ نے یہ سنا ہے تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو فکر کر کے اپنی زندگی میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے یا اس کا اضافہ کر سکے. تو پھر کہہ لو فکر، ہوں پریشان، پھر ہوں مایوس، پھر اگر اپنی زندگی میں اضافہ کر سکتے ہیں تو، کیونکہ اس کا کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی مایوسی اور پریشانی کے پہاڑ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، اور مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے، سال اسی ڈپریشن میں رہتے ہیں، اور وہ اپنے بوجھ کو خدا کو نہیں دیتے، اپنی فکریں اس کے سپرد نہیں کرتے. گویا یوں لگتا ہے کہ وہ خدا سے اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یوں لگتا ہے کہ اپنا بوجھ خود اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اے خدا مجھے شاید تیری ضرورت نہیں، نہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے شاید تیری ضرورت نہیں کیونکہ میں اپنی فکر خود کر کے کچھ کر سکتا ہوں. جبکہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس نے کہا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، ضرور ہے کہ ہم اپنی ساری فکریں اس کے سپرد کر ڈالیں. ایک اور زبور کی کتاب میں، زبور کی کتاب میں خصوصی طور پر جب میں زبور 68 کی بات کرتا ہوں، 68، زبور 68 کی 19 آیت میں بھی بڑے واضح طور پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند مبارک ہے جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. وہ مبارک ہے
جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. تو بھائی جب کوئی ہے تیرا بوجھ اٹھانے والا, جب کوئی ہے تیری پریشانی کا علاج, جب کوئی ہے تیری مایوسی کا علاج, جب کوئی ہے تیرے ڈپریشن کا علاج, تو کیوں نہیں اس کے پاس جاتا؟ میں حیران ہوں, جب اس دن آپ بیمار ہوئے تھے, ہاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ نہیں گئے تھے آپ کو پتا ہے, لیکن جب اوپر والا کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ, وہ دھتکارتا نہیں ہے. تو میں حیران ہوں اس کے پاس آتے ہوئے ہمیں مار پڑتے. کیا وجہ ہے؟ یہ پیغام آپ سب لوگوں کے لیے ہے, آپ کے لیے بھی, ہاں آپ کے لیے بھی, اور آپ کے لیے بھی, جی آپ کے لیے بھی. یہ تمام آپ سب لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے, میرے لیے بھی ہے, کہ جب بھی ہم مایوسی کے شکار ہوں, بجائے اس کے کہ ہم بندوں کے پیچھے بھاگیں, بہتر ہوگا کہ وہ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں اس کے پیچھے ہو لیں اور اس کو کہیں خداوند مجھے نہیں پتا, میری پریشانیوں کا علاج تو ہے, جیسے بھی تیری مرضی ہے تو اس کا علاج کر. یہ خدا کے کلام میں بڑے واضح طور پر ہمیں بات نظر آتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا ہے جو ہمیں سنبھال سکتا, ہماری مدد کر سکتا, ہماری پریشانیوں سے ہمیں نکال سکتا ہے. مجھے ایک باپ کی بات یاد آتی ہے جو اپنے بچے کو کچھ سکھا رہا تھا, اور اپنے بچے کو سکھاتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے, بیٹا ہمارے اندر دو ایسے شیر ہیں جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں, ایک نیکی کا اور ایک بدی کا. جو نیکی کا شیر ہے اسے حلیمی, فروتنی, خاکساری, قوت برداشت, دوسروں کی بہتری چاہنا اور محبت نظر آتے ہیں. اور وہ جو بدی کا شیر ہے وہ ایسا ہے جس سے گناہ, بدگوئی, ذرا سی بات پہ طیش میں آ جانا, لڑنے جھگڑنے پر اتر آنا, اور قوت برداشت کا نہ ہونا, گالیاں اور فضول باتیں کرنا. اس نے کہا یہ دو ایسی فطرتیں ہیں, دو ایسے شیر ہیں جو ہمارے اندر 24 آور لڑتے رہتے ہیں. بیٹا لگتا ہے کہ بڑا ہوشیار تھا, 2012 کا کمپیوٹرائزڈ بیٹا لگ رہا تھا. اس نے پوچھا, ابا یہ تو بتائیے کہ پھر آخر ان دونوں میں سے جیتتا کون سا ہے؟ مشکل سوال ہے نا. ابا نے کہا, بیٹا جس شیر کو تم کھانے کے لیے دو گے نا وہی جیتے گا. سمجھ گئے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر خدا کا روح ہے, خداوند بذات خود ہے. دوسری طرف ہمارا دشمن ابلیس ہے. ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہم بوجھ تلے دبتے چلے جائیں. خدا چاہتا ہے کہ اپنا بوجھ ہم اس کو دیں تاکہ ہم مایوس اور پریشان نہ ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے خدا کی بات پر ہم کم دھیان دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اے خدا میں بہت بڑے پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ہوں, میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں. جیسے خدا چھوٹا سا ہے اور اپنے بڑے بڑے پہاڑوں کے بارے میں, فکروں کے بارے میں, پریشانیوں کے بارے میں ہم اس کو بتاتے ہیں, اے خدا بہت پریشان ہوں, اے خدا بہت مایوس ہوں, بہت پہاڑ میرے سر پر گرے ہوئے ہیں, پتہ نہیں میں کیا کروں. میں حیران ہوں کہ خدا کو بتا رہے ہیں میں اتنے بڑے بڑے پہاڑوں تلے دبا ہوا ہوں. بہتر یہ نہیں کہ پہاڑوں سے مخاطب ہوا جائے, اپنی مایوسی سے مخاطب ہوا جائے, اپنی پریشانی سے مخاطب ہوا جائے, اپنے ڈپریشن سے مخاطب ہوا جائے, اور جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے.